الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الصادق الأمين، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اگر ہمت کرے تو کیا نہیں انسان کے بس میں، اگر ہمت کرے تو کیا نہیں انسان کے بس میں، یہ کم ہمتی ہے جو بے بسی معلوم ہوتی ہے. انتہائی واجب الاحترام، قابل قدر، محترم و معزز دوستوں اور بزرگوں، سب سے پہلے میں بزم اتحاد امت کی انتظامیہ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے طلباء کی صلاحیتیں اجاگر کرنے کے لیے یہ بزم کریٹ کیا، اور قابل ستائش اور قابل تحسین ہے ان کا یہ عمل. اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ان کی کامیابیاں قبول فرمائے، ان کی محنتوں کو فوز و فلاح نصیب فرمائے. میں کوئی خطیب نہیں اور نہیں مجھے بیان کرنا آتا ہے، میں تو بڑوں کے حکم پر آپ حضرات کے سامنے آیا ہوں. بس بڑوں کے حکم کی وجہ سے چند بے ربط اور ٹوٹے پھوٹے جملے آپ حضرات کے گوش و گزار کروں گا. دعا کرے اللہ رب ذوالجلال مجھے صحیح بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے محترم دوستو، میں نے جو آپ حضرات کے سامنے آیت کریمہ تلاوت کی، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، انسانوں پر، ہم پر، امت مسلمہ پر اللہ تبارک و تعالی کے اتنے احسانات ہیں، اتنے انعامات ہیں، اتنی نوازشیں ہیں کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ، اگر ہم ان نعمتوں کو، ان نوازشوں کو، ان انعامات کو شمار کرنا چاہیں تو لا تحصوها، شمار نہیں کر سکتے. اور انسان کی یہ زندگی خوشی اور غمی دونوں چیزوں سے مرکب ہے. آپ سب حضرات کو معلوم ہے کہ جو ایام چل رہے ہیں، ان ایام کے اندر امت مسلمہ کے لیے ایک بہت بڑا سانحہ بھی پیش آیا، اور امت مسلمہ کو ایک بہت بڑی خوشی بھی نصیب ہوئی. اسلامی مہینے کے اعتبار سے یہ اسلامی سال کا پہلا سال محرم الحرام چل رہا ہے. یکم محرم الحرام کو
داماد پیغمبر مراد رسول حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی شہادت کا دن ہے کہ امت مسلمہ کے لیے ایک بہت بڑا سانحہ اور حادثہ ہے، اور 10 محرم الحرام نواسۂ رسول جگر گوشہ بطول حضرت مولا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا دن ہے۔ یہ امت مسلمہ کے لیے ایک بہت بڑا سانحہ ہے، اور ان عظیم لوگوں نے اتنی عظیم قربانیاں دے کر صرف یہ قربانیاں نہیں بلکہ ہمیں سبق سکھلا کر گئے ہیں کہ جب ہم اس دین حق پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کریں گے، اس صراط مستقیم پر چلنے کی کوشش کریں گے تو ہمارے اوپر تکالیف آئیں گی، آزمائشیں آئیں گی، ہمیں گولیاں برداشت کرنی پڑے گی، ہمیں پابند سلاسل بننا پڑے گا، ہمیں زنجیریں پہننی پڑے گی، ہمیں ہتھکڑیاں پہننی پڑے گی، لیکن ان سب قربانیاں برداشت کرنی پڑے گی۔ یہ جو سب قربانیاں ہیں ہم برداشت کریں گے تو اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے انعامات اور کامیابیوں سے نوازیں گے۔ ان صحابہ کرام نے قربانیاں دی، حضرت عمر نے قربانی دی، قربان کیا اپنے آپ کو، سب کچھ اپنا قربان کیا، تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کو اتنی عظمتیں، اتنی رفعتیں عطا فرمائی۔ اور نواسۂ رسول حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قربانیاں دی، سجدے کی حالت میں شہید ہو گئے، اور یہ بتاتے ہوئے گئے کہ کسی حال میں بھی ہمیں اس اہم فریضے یعنی نماز کو نہیں چھوڑنا، اور یہ بھی بتا کر گئے کہ جب ہم قربانیاں دیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کو بلندی حاصل ہوگی، اور جو ہم مغلوب ہوتے جا رہے ہیں، ہم جو مغلوب ہوتے جا رہے ہیں، اس کی بڑی وجہ، سب سے بڑی وجہ، ہم لذت پرست بن گئے، آرائش پرست بن گئے، ہم نے دین کے لیے قربانیاں دینا چھوڑ دی، اسی وجہ سے ہم سے یہ دین چھوٹتا چلا جا رہا ہے۔ صحابہ کرام نے اپنی زندگیوں میں دین لایا، اس دین لانے کے لیے انہوں نے کتنی بڑی بڑی قربانیاں دی، آپ سب اہل علم ہیں، جانتے ہیں۔ اور دوسری بات، اس ماہ کے اندر انگریزی ماہ کے اعتبار سے یہ اگست کا مہینہ چل رہا ہے، انگریزی مہینے کے اعتبار سے یہ اگست کا مہینہ چل رہا ہے۔ 14 اگست کو ہمارے مملکت خداداد پاکستان کو آزادی کی خوشیاں نصیب ہوئی۔ 1857 کی جد و جہد سے لے کر 1947 کی کامیابی تک ہمارے اکابرین نے، ہمارے آباء و اجداد نے کتنی بڑی بڑی قربانیاں دی تھی، ہمارے علماء کرام نے کتنی بڑی بڑی قربانیاں دی، جیل کاٹے، گردنیں کٹوائی، گولیاں برداشت کی، ہماری ماؤں بہنوں کی عصمت دری کی گئی، بچوں کو انیوں میں، نیزوں کے انیوں میں پرویا گیا، اور خون ندیوں کی طرح بہنے لگا۔ اتنی بڑی قربانیوں کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں یہ آزاد مملکت خداداد نصیب فرمائی۔ خوشی اور غمی یہ انسان کے لیے لازم ملزوم ہے، لیکن ہر چیز کے لیے اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے حدود متعین کر دیے گئے ہیں۔ خوشی میں بھی ہم اتنا آگے نہ بڑھیں کہ ہم شریعت مطہرہ کے حدود کو کراس کر لیں، اور ہم غمی کے اندر بھی اس حد کو کراس نہ کریں کہ ہمارے اوپر شریعت مطہرہ کی مخالفت لازم آئے۔ لیکن ہم کرتے کیا ہیں، ہمارے اعمال کیا ہیں، وہ ہم خود جانتے ہیں۔
اسی مہینے کے اندر ہمیں پتہ چل جائے گا۔ آپ معاشرے کو دیکھیں گے، اپنی نظر باہر دوڑائیں گے تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ 14 اگست جو خوشی کا دن ہے، اتنی بڑی قربانیوں کے بعد ہمیں یہ عظیم مملکت خدا داد پاکستان حاصل ہوئی۔ اس خوشی کے موقع پر ہمارے مسلمان کیا کرتے ہیں؟ ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ ہم اس خوشی کے اندر ناچ گانوں اور فضول رسموں کے پیچھے ہم شریعت مطہرہ کے حدود کو پامال کر دیتے ہیں، اور اس مہینے کے اندر ہمارے اوپر جو غم آیا ہے، نواسہ رسول جگر گوشے بطول رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا جو غم ہے، اس میں بھی ہم کس حد تک چلے جاتے ہیں یہ ہم سب کو معلوم ہے۔ ہم ان حدود کو کراس کرتے ہوئے ماتم اور اپنے آپ کو مارتے ہیں، پتہ نہیں کیا کرتے ہیں، اور اپنے آپ کو حسینی کہتے ہیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی نے حدود اللہ جو مقرر کیے ہیں، اور حضرت حسین کی شہادت یہ بتلاتی ہے کہ ہم اپنی جان قربان کر دیں، گولیاں برداشت کریں، جیلوں میں جائیں، ہتھکڑیاں پہنیں، ساری قربانیاں برداشت کریں، ساری تکالیف برداشت کریں، لیکن حدود اللہ کو پامال نہ کریں۔ حضرت حسین نے شہادت جیسی عظیم قربانی دے کر ہمیں یہ بتلا دیا کہ ہم اپنی جان تو قربان کر سکتے ہیں، لیکن حدود اللہ کو پامال نہیں کر سکتے۔ اس شہادت کے موقع پر بھی جگر گوشے بطول رضی اللہ تعالی عنہ نے اہم فریضے نماز کو نہیں چھوڑا۔ ہم حسینی ہونے کا دعویٰ تو کرتے ہیں، لیکن حسین کی سیرت اور صورت ہماری زندگیوں میں کتنی ہے ہم اس کا خود اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ کم فہم کم علم کی ٹوٹی پھوٹی گفتگو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور